عزیز دوستو، محترم ناظرین، میں آپ کا بھائی حسین اندریاس ہوں اور خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام سے آپ سب عزیزوں کو میرا آداب عرض ہے۔ خداوند کا مقدس کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے نور ہے۔ یہ کلام آپ کی زندگی کو اجالا کرتا ہے۔ یہ کلام آپ کو لغزشوں سے، ٹھوکروں سے بچاتا ہے۔ جب ہم خداوند کے کلام کو پڑھتے ہیں تو ہم خداوند کے قلب کو پڑھتے ہیں۔ خداوند کے دل میں ہمارے لیے کیا ہے وہ ہم پڑھتے ہیں۔ خداوند کی حکمت ہمارے لیے ابھرتا ہے۔ خداوند کی حکمت جو ہے وہ ہمارے زندگی میں آتا ہے، اور اس حکمت کو لے کر ہم ایک ایسی زندگی جی سکتے ہیں جو کہ نیک کاموں کے لیے درست ہے، جو نیک کاموں کے لیے مفید ہے۔ خداوند کا مقدس کلام ہمیشہ ہمارے لیے یہی کہتا ہے، ہماری ہدایت کے لیے یہی فرماتا ہے کہ ہمیں نیک کاموں کے لیے اپنی زندگی کو سنوارنا چاہیے، اور کوئی ایسا زر و زیور، کوئی ایسی اور چیزیں اس دنیا میں نہیں جس سے ہم اپنے مسیحی زندگی کو سنوار سکیں بجز کلام مقدس کو پڑھنے سے اور اس پر عمل کرنے سے۔ جیسا کہ ہم دن بھر اپنے جسمانی قوت کے لیے بھوجن کھاتے ہیں، غذا کھاتے ہیں تاکہ ہم میں حرکت باقی رہے، تاکہ ہم زندہ رہ سکیں، اسی طرح کتاب مقدس کو پڑھنے سے ہماری روحانی زندگی جو ہے وہ تحریک میں آتا ہے، وہ حرکت کرتا ہے نیکی کی جانب، وہ ہمیں تازگی بخشتا ہے، کیونکہ یہ غذائے روحانی ہے، یہ آسمانی روٹی ہے ہمارے لیے ہر دن کے لیے۔ مسیحی زندگی آسان زندگی نہیں، جیسا کہ پچھلے پروگرام میں ہم نے خدا کے مقدس کلام سے پڑھا۔ تو یہ اس کا دوسرا قسمت ہے کہ مسیحی زندگی جو ہے وہ آسان نہیں، مسیحی زندگی مشکل ہے، کانٹوں پر چلنا ہے، مگر مسیحی زندگی میں جو امید ہے وہ کسی اور زندگی میں نہیں، وہ کسی اور آسائش اور دنیاوی آسودگی میں نہیں ہے۔ اگر دنیاوی آسودگی اور آسائش میں امید زندہ ہوتا تو سب سے پہلے جو دنیا کے بڑے بڑے پیسے والے لوگ ہیں، جیسے کہ عظیم ٹیکنوکریٹ جیسے کہ بل گیٹس صاحب ہیں، ولیم گیٹس ہیں، تو وہ ہوتے، مگر بل گیٹس جو ہے وہ کارہائے نیک ضرور کرتے ہیں، نیک کاموں میں وہ پیش قدم ضرور ہے، مگر ان میں امید جاوداں، امید زندہ نہیں ہے۔ ان میں وہ امید نہیں جو ایک غریب مسیحی میں ہے۔ ایک غریب سے غریب ترین مسیحی میں وہ ثروت ہے، وہ خزانہ ہے، وہ مال و دولت ہے جو کسی بھی دھنی دنیاوی انسان جو دھنی ہے کسی میں بھی نہیں ہے۔ بلکہ دنیا کے سارے مال و ملک کو اگر ہم اکٹھا کریں، دنیا کے سارے زر و زیور کو اگر ہم اکٹھا کریں، دنیا کے سارے قدرتوں کو اگر ہم ایک جگہ سمیٹ کر رکھیں، تب بھی خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کیا فائدہ ہے کہ آپ دنیا کے سارے جائیداد و ملک و زر و زیور کے مالک بنو مگر اپنی ہی جان کھو بیٹھو۔ اس میں کیا فائدہ ہے؟ اسی وجہ سے مسیحی زندگی جو ہے اس میں جو امید ہے، خداوند نے ہمیں ابدی زندگی بخشا ہے، اور خداوند کبھی
وعدہ خلاف نہیں ہے۔ خداوند کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں کہ خداوند نے دنیا کے لوگوں سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تا جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ابدی زندگی پائے۔ تو اگر ہم خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، ہمارا اعتماد خداوند یسوع مسیح پر ہے، ہم اس کے پیرو ہیں، تو ہمارے پاس وہ خزانہ ہے جو دنیا کے کسی بھی اور مرجع سے ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ جب خدا ہی ہمارا ہے، جب خدا ہی ہمارے دلوں میں ہے، خداوند کا مقدس کلام واضح طور پر ہر مسیحی کو یہ فرماتا ہے کہ کیا آپ نہیں جانتے کہ آپ کے جو دل ہیں، آپ کا جو جسم ہے، وہ خداوند کا گھر ہے، وہ روح مقدس کا گھر ہے؟ تو ایک مسیحی جب ایک جگہ سے دوسرے جگہ وہ جاتے ہیں تو وہ خداوند کے گھر کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ اب مسلمانوں کی جو مثال ہے وہ آپ دیکھیں۔ ایک مسلمان اپنی زندگی میں ایک بار اس امید سے کہ ایک بار وہ کعبہ جائے، طواف کرے، حاجی بنے، وہ ہر طرف سے پیسہ اکٹھا کرتا ہے، وہ حتیٰ یہاں تک کہ جو پیسے والے ہیں وہ تو ہمیشہ کر سکتے ہیں، مگر جو غریب ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کبھی ایک بار وہ کعبہ جائیں، مکے جائیں، مدینے جائیں اور جو زیارات ہیں وہاں پر جائیں، مگر پیسے کو اکٹھا کرتے ہیں اور اس دن کا انتظار کرتے ہیں جب ان کے پاس وہ پیسہ ہو کہ وہ حاجی بنے، خدا کے گھر جائیں۔ مگر کیا مکہ، کیا کعبہ وہ خدا کا حقیقی گھر ہے؟ خداوند کا کلام اس کی نفی کرتا ہے۔ خداوند کا کلام فرماتا ہے ہر وہ مومن مسیح، ہر وہ پیرو مسیح جو یقیناً خدا پر، خداوند یسوع مسیح پر ایمان اور اعتماد کرتا ہے، ایمان لاتا ہے، وہی خدا کا گھر ہے۔ خدا کا گھر ایک چار دیواری سے جو کہ انسان کے ہاتھوں بنا ہے وہ نہیں ہے۔ خدا کا گھر جو ہے ہر وہ مسیحی ہے جس کا پورا اعتماد خداوند یسوع مسیح پر کامل ہے۔ اعتماد کامل، ایمان کامل اگر مسیح پر ہے تو ہمارے جو دل ہیں، ہمارا جو قلب ہے، ہماری جو زندگی ہے وہ خدا کا گھر بنتا ہے۔ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ خدا کے گھروں میں جائیں۔ ہندو جو ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ ایک بار وہ کاشی جائیں۔ اسی طرح سے بہت سے اور مذاہب بھی ہیں، ان کے بھی زیارات ہیں، ان کے بھی جو مزار ہیں، ان کی خواہشات ہے کہ وہاں پر ایک بار کم از کم وہ جائیں۔ مگر مسیحیوں کے لیے کیا ہے؟ ایک وظیفہ ہے خداوند نے دیا ہوا ہے، یہ ایک مرتبہ ہے جو خداوند نے عطا کیا ہوا ہے، یہ ایک بخشش ہے جو خداوند کی طرف سے ہے کہ خدا نے ہمارے دلوں کو اپنا گھر بنایا ہے۔ ہمارے دلوں میں خداوند یسوع مسیح اپنے روح کے وسیلے سے بستا ہے، وراجمان ہے، اس کا تخت ہمارے دلوں میں ہے۔ اسی وجہ سے مسیحی زندگی کو چاہیے کہ وہ مقدس ہو، کیونکہ جہاں ہم جاتے ہیں ہم خدا کے گھر کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ یعنی لوگوں کے لیے اب لازم نہیں کہ وہ مکے اور کاشی وغیرہ جائیں، بلکہ ہم مسیحی جو ہیں، جو جہاں پر بھی جاتے ہیں، جس شہر میں بھی جاتے ہیں، ہم خدا کے گھر کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں تاکہ وہ لوگ ہمیں دیکھ کر خدا کو جانیں، ہمیں دیکھ کر ان کا جو یہ امید ہو پورا ہو جائے کہ ہم نے خدا کے گھر کو دیکھا۔ کیا ہی ایک عجیب مرتبہ ہے کہ خداوند نے ہمیں دیا ہوا ہے، مگر اس مرتبے کے پیچھے مشکلات بھی ہیں، مشکلات بھی ہیں۔ اسی وجہ سے مسیحی زندگی جو ہے وہ آسان نہیں، ایک مشکل زندگی ہے، ایک مشکل زندگی ہے۔ ہم نے زبور شریف سے پڑھا پچھلے پروگرام میں، اور زبور شریف میں یہ واضح طور پر دیا گیا ہے کہ ہم جو مسیحی ہیں وہ کانٹوں پر چلنے والے لوگ ہیں، کیونکہ ہم وادی سائے موت سے گزرتے ہیں اس دنیا میں۔ جب تک ہم اس دنیا میں ہیں تو ہم وادی سائے موت سے گزرتے ہیں۔ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی، یہ یقینی ہے۔ ایک مسیحی کو کبھی گھٹی نہیں ہوگی کیونکہ خداوند ہمارے ساتھ ہے۔ ہاں،
اس دنیا میں ہم ضرور بھوکے رہیں گے، اس دنیا میں ہم پر ضرور ظلم ہوتا رہے گا، اس دنیا میں ہم جیلوں میں ہمیشہ پڑے رہیں گے، اس دنیا میں ہمیں لوگ قتل ضرور کریں گے، شہید ضرور کریں گے، مگر ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں، کیونکہ امید جاوداں، امید آئندہ ہمارے پاس ہے۔ اور وہ امید کیا ہے کہ خداوند یسوع مسیح ایک دن دوبارہ لوٹیں گے اور اپنے مومنوں کو اپنے ساتھ اس ابدی مکان میں لے جائیں گے جس کی ابھی اسی وقت وہ آرائش کر رہے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے واضح کیا ہوا ہے کہ میں جاؤں گا، ڈرو نہیں، خوف مت رکھو اپنے دلوں میں، میں یہ آپ کو کہتا ہوں کہ مجھ پر یقین کرو، خداوند پر تمہارا یقین کامل ہونی چاہیے۔ جب ہم یوحنا کی انجیل اور اس کے 14 باب کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر واضح طور پر ہمیں دیا ہوا ہے خداوند یسوع مسیح کے تعالیم میں، جب ہم پڑھتے ہیں تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو۔ ایمان صرف خدا پر رکھا جاتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح جب یہ کہتے ہیں خدا پر ایمان رکھو، مجھ پر بھی ایمان رکھو، تو یہاں پر تثلیث سے مراد ہے کہ میں اور باپ ایک ہیں، میں اور روح القدس اور باپ ایک ہیں۔ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا، کیونکہ میں جاتا ہوں کہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں۔ تو خداوند یسوع مسیح اسی وقت، اسی لمحہ جب ہم اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، اس ویڈیو پیغام کو ہم خدا کے کلام سے سن رہے ہیں، اسی لمحے وہ آراستہ کر رہے ہیں اس مکان ابدی کو ہمارے لیے۔ 2000 سال گزرے مگر خداوند یسوع مسیح ابھی تک نہیں لوٹے۔ اس نے کہا میں جلد لوٹوں گا، مگر ابھی تک نہیں لوٹے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ خداوند نے اس کائنات کو 6 دنوں میں آراستہ کیا، بنایا۔ اس کی خلقت کی 7ویں دن کو بھی اس نے خلق کیا۔ چلو کہتے ہیں کہ 6 دن نہیں 7 دن، مگر 2000 سال ہوئے۔ خداوند یسوع مسیح جس نے اس کائنات کو خلق کیا، یہی ہم پڑھتے ہیں کولوسیوں کے جو نام خط ہے پہلے باب میں، اور انجیل یوحنا کے پہلے باب میں ہم پڑھتے ہیں کہ اس کائنات کو خداوند نے اپنے کلام کے وسیلے سے، جو خداوند یسوع مسیح ہے اس کے وسیلے سے خلق کیا۔ اس کی تخلیق جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کی ہی ہے، اور وہی خداوند جس نے اس کائنات کو 6 دنوں میں آراستہ کیا، بنایا، 7ویں دن میں بنا کر آرام کیا۔ 2000 سال ہوئے ابھی تک نہیں لوٹے۔ تو اس دنیا کی جو خوبصورتی ہے، جب ہم چاند ستاروں کو دیکھتے ہیں ٹیلیسکوپ کے ذریعے، جب ہم بہت سے اچھے مقامات پر جاتے ہیں، تو ہمارا جو دل ہے وہ کہتا ہے واہ واہ کیا بات ہے، ایک فوٹو تو یہاں پر ہو جائے۔ تو اتنی خوبصورتی جب ہم اس چھوٹی سی دنیا میں دیکھتے ہیں، جسے خداوند نے اس سارے کائنات میں صرف 6 دنوں میں آراستہ کیا اور بنایا، اس دنیا کی کیا بات کریں جب 2000 سال ہوئے ابھی تک تکمیل نہیں ہوا ہے۔ کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے واضح طور پر یہاں پر فرمایا ہے کہ میں جاتا ہوں کہ ایک جگہ تمہارے لیے تیار کروں، اور اگر میں جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کروں تو پھر میں آ کر تمہیں اپنے ساتھ لوں گا، تاکہ جہاں میں ہوں تم بھی رہو۔ کیا ایک وعدہ ہے! ایسا جو وعدہ ہے وہ کسی اور مذہب اور دین اور فلسفے میں نہیں ہے۔ اسی وجہ سے دنیا کے جو دھن دولت ہے، دنیا کی جو روشنائیاں ہیں، یہ سب گزرتی جاتی ہیں، یہ ختم ہوں گے ایک دن، مگر جو ابدی میراث ہمارے لیے خداوند نے تیار کیا ہوا ہے، حیات جاوداں، جو جنت وہ سنوار رہا ہے ہمارے لیے، وہ اتنا خوبصورت ہے کہ ہم اپنے انسانی کانوں سے سن نہیں سکتے، اپنے انسانی گوشتی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے۔ اتنی خوبصورت ہے وہ کہ اس کی مثال ہم اس زندگی میں نہیں دے سکتے۔ اسی وجہ سے مسیحی زندگی میں ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں پر توجہ کریں جو کہ خداوند کی خواہش ہمارے لیے ہے،
खुदावन मेरा चौबान है, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं। इससे मुराद यही है क्योंकि खुदावन मेरा है, इसी वजह से मुझ में कोई कमी नहीं। बिल गेट्स में ज़रूर कमी है क्योंकि उसका जो माल और दौलत और उनके जो नेक काम जो वो कहते हैं वो सब इसी दुनिया में रहेंगे, वो कभी खुदावन को जलाल नहीं देता। मगर एक मसीही ज़िंदगी, ख्वाह हम किसी भी तरह के गुर्बत में क्यों ना हो, ख्वाह हमारी ज़िंदगी मुफलिसी में क्यों ना गुज़रे, ख्वाह हमारी ज़िंदगी जेलों में क्यों ना गुज़रे, तब भी हम उस दौलत से मालामाल हैं जो कि दुनियावी फ़लसफ़े में कभी, दुनियावी मज़ाहिब और अध्ययन में कभी नहीं पाई जाती। इसी वजह से खुदावंद का मुक़द्दस कलाम हमें ये फरमाता है कि हमें चाहिए कि हम नेकी के लिए अपने आप को आरास्ता करें। हम में वो बख्शिश होनी चाहिए जो कि खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर से पुकार कर कहा कि ऐ बाप इनको बख्श दे क्योंकि ये नहीं जानते कि वो क्या करते हैं। पिछले प्रोग्राम में हमने 16 साल के नौजवान लड़के को, मसीही लड़के को BBC के ख़बरों में है और दूसरे ख़बरों में है देखा कि तालिब इल्मों ने, उनके हम सिनफियों ने उसे मार मार कर शहीद कर दिया और इस नौजवान मसीही के वालिदैन ने कहा हमें जीते जी मार डाला। और इसी को तो हम खुदा के मुक़द्दस कलाम में पढ़ते हैं, इसी पर तो हमने तवज्जो दिया कि खुदाबंद की खातिर, रास्तबाजी की खातिर दिन रात हर रोज़ हमें वो मारते हैं। ये हमारे लिए तायीन शुदा है, जैसा कि खुदावन यीशु मसीह के लिए तायीन था। वो जो धनी है, वो जो सबसे ज़्यादा सुरूरतमंद है, वो जो कायनात का खालिक और मालिक है, न सिर्फ वो खालिक है बल्कि वो मालिक भी है। हमने देखा जब वो इंसान का रूप धारा, जब वो इंसानी जिस्म में दुनिया में आया, वो मुजस्सम हुआ, हम देखते हैं कि उन पर जुल्म हुआ, बचपन से लेकर ता दमे मौत, ता उनको सलीब पर चढ़ाया, उसी वक्त तक उन पर जुल्म हुआ। मगर उस जुल्म के बावजूद हम देखते हैं कि शैतान कामयाब नहीं हुआ। खुदावन यीशु मसीह ने शैतान को अपने मौत से शिकस्त दिया, ज़िंदगी से नहीं। वो तो ज़िंदगी से एक बात कहे बस खलास, मगर अपने मौत से शिकस्त देकर उसने ये साबित कर दिया कि वो अबर कुदरत है, अबर कुदरत हकीकी वही है। और उस अबर कुदरत के हम जो मसीही हैं, पैरव हैं, वो कुदरत हम में भी है क्योंकि वही रूह हम में भी है, रूहुल कुदूस वो हम में है और वो हमारी रहनुमाई फरमाता है। वो हमारा सबसे बड़ा उस्ताद है, हमारा मुअल्लिम है और उसी के वसीले से हमारे हाथों में ये मुक़द्दस कलाम है। जैसा कि खुदा ला तग़य्युर है, उसका कलाम ला तग़य्युर है और इस कलाम को पढ़ने में जो हमें कामयाबी, सरफराजी हासिल है, वो किसी और किताब में नहीं, किसी और फ़लसफ़े में नहीं। हमारी कामयाबी, ज़िंदगी की कामयाबी जो है वो इसी पर मुतमरकिज़ है, इसी पर हमारा भरोसा है और इसी को पढ़ने से, इसी पर अमल करने से हम अपनी ज़िंदगी से नेकी करते रहेंगे। मैं फिर वो गाना चाहता हूँ गुनगुनाऊं, कांटों पे चलूँगा तेरे लिए, दुख भी उठाऊँगा तेरे लिए, मैंने ये जीवन तुझको दिया है, जीवन संवारूंगा तेरे लिए। मसीहियों को चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी को किसी और चीज़ से ना संवारें,
دنیا کی امیدوں سے نہ سنوارے، دنیا کے زر و زیور و مال و دولت سے نہ سنوارے، بلکہ ہم اپنی زندگی کو اس کتاب مقدس کی ہدایات میں سے سنواریں، مسیح کو ہم پہنیں، وہی ہمارا رہبر ہے اور اس کا کلام ہماری ہدایت کے لیے کامل ہے۔ میں نے بھی مانا یہ جیون کٹھن ہے اور ہر پل دکھوں سے گھرا، جیون کی آشائیں تجھ سے لگی ہیں کہ تو ہے دیا سے بھرا، تنگی بیماری اور بڑھتی مصیبت سب کچھ اٹھاؤں گا تیرے لیے۔ ہاں، میں سب کچھ اٹھاؤں گا، حتیٰ کہ اگر مجھے قتل بھی کرے، کافر کہے، مرتد کہے، مارے پیٹے، جیسے کہ اس نوجوان مسیحی کو مارا گیا، قتل کیا، اگر وہ بھی ہو تب بھی، اگر ہمیں جیسے کہ والدین نے کہا ہمیں جیتے جی مار ڈالا، اور خدا کا مقدس کلام یہ فرماتا ہے، ہم نے پڑھا پچھلے پروگرام میں کہ ہر روز ہم موت کے روبرو ہیں، ہر روز وہ ہمیں قتل کرتے رہتے ہیں، ہم تیری خاطر دن بھر جان سے مارے جاتے ہیں، ہم تو ذبح ہونے والے بھیڑوں کے برابر گنے گئے، یہی لکھا ہوا ہے خداوند کے مقدس کلام میں۔ مگر ان سب کے باوجود سرفرازی جو ہے، کامیابی جو ہے، وہ ہمارے لیے ہے، کیونکہ خداوند نے وہ کامیابی، خداوند نے ہمیں وہ سرفرازی، خداوند نے ہمیں وہ فتح سے بھی بڑھ کر غالب بنایا ہے۔ ہم فتح سے بھی، اس دنیا کے فاتحین میں سے بھی زیادہ تر فاتح ہیں، کیونکہ لکھا ہوا ہے مگر ان سب حالتوں میں اس کے وسیلے سے، یعنی خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے جس نے ہم سے محبت کی، ہم کو فتح سے بھی بڑھ کر غلبہ حاصل ہوتا ہے، کیونکہ مجھ کو یقین ہے کہ خدا کی جو محبت ہے ہمارے خداوند یسوع مسیح میں ہے، اس سے ہم کو نہ موت جدا کر سکے گی، نہ زندگی، نہ فرشتے، نہ حکومتیں، نہ حال کی نہ استقبال کی چیزیں، نہ قدرت، نہ بلندی، نہ پستی، اور نہ کوئی اور مخلوق، کیونکہ خداوند نے وہ سرفرازی ہمارے لیے صلیب پر حاصل کی، اور وہ جو سرفرازی ہے، وہ حیات جاوداں جو ہے، وہ حیات ابدی جو ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی جو ہے، وہ خداوند نے صلیب پر ہمارے لیے اپنے لہو سے خریدا، اپنا خون بہا کر خریدا۔ یشوع صلیب پر موا تیرے لیے، میرے لیے، کیسا عظیم دکھ سہا، تیرے لیے، میرے لیے، عظیم دکھ سہا خداوند یسوع مسیح نے تیرے لیے، میرے لیے، تاکہ ہمیں وہ سرفرازی بخشے، تاکہ ہمیں وہ کامیابی بخشے، تاکہ ہمیں فاتحین میں سے، دنیا کے فاتحین میں سے بھی زیادہ فتح دے، زیادہ غلبہ دے۔ وہ جو غلبہ ہے خداوند یسوع مسیح کے غالب آنے سے، کیونکہ وہ موت و گناہ پر غالب آیا، تو اس غلبے میں ہماری میراث ہے، خداوند یسوع مسیح کے غلبے میں ہماری میراث ہے۔ جب خداوند یسوع مسیح تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، وہ زندہ خداوند ہے، اس قیامت میں کہ قیام مسیح ہے، اس قیامت میں ہمارا پورا کامل حصہ ہے، اور خداوند جھوٹ نہیں بولتا، خداوند انسان کی مانند نہیں، وہ اپنے وعدے پر کامل ہے، اور اس کے وعدے کے مطابق ہم جو مسیحی ہیں، حالانکہ ہم پر ظلم ہوتا ہے، حالانکہ ہم پر لوگ تھوکتے ہیں،
ہمیں کافر مرتد کہتے ہیں، واجب القتل کہتے ہیں، تب بھی ہم غالب ہیں، کیونکہ یہ غلبہ جو ہے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ہمیں حاصل ہوئی ہے۔ وہ غالب آیا موت و گناہ پر، شیطان پر غالب آیا، اور اس غلبے میں ہماری میراث ہے، اور اسی میراث کو لے کر ہم اس مشکل دنیا میں، ہاں زندگی جو ہے مسیحیوں کے لیے اس دنیا میں آسان نہیں، مشکل ہے، اس مشکل دنیا میں ہمارے لیے قدم بقدم خداوند کا کلام یہ فرماتا ہے کہ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کسی چیز کی گھٹی نہ ہوگی، مجھے کسی چیز کی کمی نہ ہوگی، کیونکہ اگرچہ میں وادی سائے موت سے گزروں تو بھی میں نہ ڈروں گا، کیونکہ امید جاوداں جو میرے ساتھ ہے، کیونکہ خداوند کی حضوری جو میرے ساتھ ہے، کیونکہ خداوند کا ہاتھ جو ہے وہ میرے اوپر ہے۔ اسی وجہ سے خداوند جو ہے اس کا نام جو ہے عمانویل، خداوند ہمارے ساتھ، یسوع یعنی خداوند نجات دہندہ ہے۔ جب خداوند نجات دہندہ ہمارے ساتھ ہے تو ہمیں کس چیز کی کمی؟ یسوع میرا ساتھ نہ چھوڑے گا، یسوع میرا ساتھ نہ چھوڑے گا۔ مسیحی بہن بھائی، سننے لائق ہے کہ وہ کبھی ہمارا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ یسوع میرا ساتھ نہ چھوڑے گا، یسوع میرا ساتھ نہ چھوڑے گا، بڑی آندھی آنے سے، بڑا طوفان آنے سے، یسوع میرا ساتھ نہ چھوڑے گا۔ میں تو گنتی بھی بھول گیا ہوں کہ کتنے بار مجھے مارا پیٹا گیا ہندوستان میں، دلی میں، مگر فاتح میں ہوں، کیونکہ میرا جو فتح ہے وہ خداوند یسوع مسیح میں ہے، ایک میراث کی صورت میں مجھے ملا ہے، اور میں غالب ہوں، میں فاتح ہوں، کیونکہ میں مسیحی ہوں۔ آپ یہ ہمیشہ کہہ سکتے ہیں ایک مسیحی ہونے کے ناطے۔ عزیز دوستو، اگر آپ میں یہ امید ہے، یہ فتح، یہ غالب آنے کا جو میراث ہے، اگر آپ میں نہیں ہے یہ امید، آج آپ حاصل کر سکیں گے۔ اپنا دل کھولیں خداوند یسوع مسیح کے سامنے۔ اے خداوند، میں گنہگار ہوں، میں اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا، تو میرا بچانے والا نجات گر ہے، میری خاطر تو صلیب پر موا، اپنا خون بہایا، تو گاڑا گیا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، تو نے کہا میں قیامت و زندگی ہوں، تیرے قیام میں قیام کرنا چاہتا ہوں، میرے دل میں آئے خداوند، میرا خداوند اور منجی بن۔ خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام سے آمین۔ اتنی سی دعا اور خداوند کا جو حیات ابدی ہے آپ کی زندگی میں شامل ہوا۔ خداوند کا فضل آپ کے ساتھ ہو، آمین۔